بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہمارا دین اور آپ کا میزبان محمد رمضان سیالوی۔ واقعہ کربلا، سانحہ کربلا بپا ہوا۔ اہل بیت اطہار نے اپنی لازوال اور بے مثال قربانیوں سے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی، اور اس قافلہ اسلام کے سالار امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت اور یہ پورا واقعہ امت کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے لیے قیامت تک کے لیے حق و باطل، فتح اور شکست کا ایک منفرد اور نیا معیار قیامت تک کے لیے قائم کر گئی۔ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے حق سچ کی پہچان بنے، دین اور دین کی بنیاد بنے، اور حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق حقا کے بنا لا الہ است حسین قرار پائے۔ سانحہ کربلا اپنے اندر بہت ساری المناک یادوں کے ساتھ ایک پیغام چھوڑ کر گیا، اور امت کے لیے ایک رہنما اصول وضع کر کے گیا، اور وہ ہے کہ معیار حق کیا ہوگا اور حق کی پہچان کیا ہوگی۔ آپ کی شہادت کے بعد اس قافلہ اہل بیت اطہار اور قافلہ حق کی قیادت و سیادت جس ہستی نے ادا فرمائی اور جس کے ذمے آئی، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ صدیقہ صغریٰ، ام المصائب، زہرہ ثانی جناب سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بنت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، و اخت جناب سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قرار پائیں۔ آپ نے اس قافلہ کی قیادت کیسے فرمائی، اور اس قافلہ کی قیادت میں جو مصائب و آلام آپ نے برداشت کیے، اور پھر ابن زیاد کے دربار میں اور پھر یزید کے دربار میں، اور اس کے سامنے جس طریقے کے ساتھ حق کو واضح کیا اپنے لازوال خطاب کے ذریعے، اپنی جرت اور اپنی استقامت کے ذریعے، اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور پیغام کربلا کو امت تک کیسے پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں پھر امت بیدار کیسے ہوئی، اور امت میں وہ جرت اور غیرت اور وہ تمام قیادت کے اسباب کیسے پیدا ہوئے۔ آج ہم پروگرام ہمارا دین میں اس پر اپنے اسکالرز کے ساتھ خصوصی بات کریں گے، اور آج ہمارا عنوان بھی پیغام کربلا اور جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے قاری اور نعت خوان ملک پاکستان کی معروف شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ان کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاہور کی سرزمین میں اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیشہ ہر محفل کی رونق اور زینت بننے والے محترم جناب قاری قرآن محترم جناب قاری محمد کامران فیضی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عظیم شاگردوں میں خوبصورت نام اور ثناخوانی کے اعتبار سے پوری دنیا پاکستان کا ایک معروف نام محترم المقام جناب ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم جناب قاری کامران فیضی صاحب، آیات ربانی کی تلاوت سے آج کے پروگرام ہمارا دین کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ۔ بل أحياء
سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبحان اللہ۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ واہ واہ، ماشاء اللہ، راجعون اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان اللہ، واہ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آیات کا انتخاب، اور امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت کہ آپ شہداء کے امام، اور آپ کے لیے قرآنی بشارت بشر الصابرین، اور اس کے ساتھ ساتھ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے محترم جناب ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب۔ حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ اور دیکھے اکبر حسین کہنے لگے کہ دیکھے اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ اور حسین حاکم اصل میں
ہے حاکم واہ واہ، بے شک بے شک حسین حاکم اصل میں ہے حاکم اور محکوم دنیا ساری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ بہت خوب جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے پیارے نور نظر جناب سیدنا امام علی مقام سید الشہداء، اور ہم آج آگے بڑھ رہے ہیں جناب سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المصائب، ان کا کردار، ان کی سیرت اور پیغام کربلا کو آگے بڑھانے میں ان کا عظیم بے مثل و بے مثال کردار گفتگو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ سے ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام ہمارا دین، اور آج کا عنوان ہے پیغام کربلا اور جناب سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں کردار اور آپ کی خدمات۔ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے نہیں بلکہ اب میں اگر بلا مبالغہ عالم اسلام کہوں تو یہ بغیر کسی مبالغہ کے ہوگا، اپنی عمر میں اور اپنے کام میں شاید لوگ ان کو نہ پہچانتے ہوں، لیکن علمی حلقوں میں، تحقیقی حلقوں میں، اور خاص طور پر جنہیں کچھ پڑھنے کا لکھنے کا شغف ہے، وہ حضرت کے قلم اور اس کی رفتار، اس کے معیار اور اس کی کاٹ کو بخوبی جانتے ہیں، اور آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، ویسے ناروے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محترم المقام عزت مآب جناب علامہ مفتی طاہر عزیز باروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام ہمارا دین میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے زیادہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ اس پیغام کو پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ میں اور ناروے میں آپ اس کو عام کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ کا جو قلم سے رشتہ ہے وہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور افتخار کا سبب ہے۔ دوسرے ہمارے معروف اسکالر محترم المقام عزت مآب جناب علامہ مفتی محمد طارق سراجوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان پیغام کربلا اور جناب سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر انداز میں سب سے پہلے تو اگر ہم واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا کے پیغام کو اگر ہم اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچانا چاہیں تو ہم اس پیغام کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغام ہے کربلا کے اس سانحہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے آپ کا اس چینل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اور اس پروگرام کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مزید ثمر بار فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا پیغام کربلا، تو واقعہ کربلا کو جب ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں تو دو بڑے کردار ہیں جی۔ ایک کردار حسینی ہے، یعنی جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے اس کردار کو نبھانا، اس اسوہ رسول کا ایک عکس جمیل پیش کرنا کہ جس نے دنیا پر احقاق حق کا فریضہ سر انجام دیا۔ جی۔ دوسرا وہ ہے کہ اس پیغام کو کہ جب حکومت یزید جیسے آدمی کی ہے، سوشل میڈیا اس انداز میں پیغام رسانی کے کوئی اسباب و ذرائع لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں، اس ایک علم کو بلند کرنا اور اس پیغام کو اس انداز میں لے کر چلنا کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا۔ یعنی ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں، ابوالکلام آزاد کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ کائنات میں دو چیزیں ہیں، میلاد النبی جیسی خوشی کائنات میں نہیں منائی گئی اور یوں لگتا ہے جیسے ذرہ ذرہ اس میں شریک ہے۔ جی۔ ایسے ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک ایسا واقعہ ہے
کہ بندہ یوں سمجھتا ہے کہ ریت کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس پر نوحہ گناہ ہے، وہ اس پر اپنے دکھ اور رنج کا اظہار کرتا ہے۔ گویا یہ جو پیغام ہے کہ اس انداز میں لوگوں تک پیغام کو پہنچانا، یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہے کہ اس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علیل ہیں، سیدنا حسن مصنع جو ہیں وہ طبی عمر کے اعتبار سے ان کے خطابات اس انداز میں نہیں، ایک ہی آواز ہے جس نے پیغام کربلا کو ہر گوشے ہر کونے تک پہنچایا، وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام ہے۔ اور پھر تھوڑا ہم آگے بات کو کرتے ہیں تو آپ نے اس پیغام میں دو چیزیں جو قرآن مجید سے لی ہیں، آپ نے سورہ روم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، اور یہ سب سے بڑی چیز تھی جو پیغام کربلا کا تھا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ ہم اس پیغام کی طرف اور آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سفر کو ہم آگے لے کر چلیں گے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ علامہ مفتی محمد طارق محمود سراجوی صاحب، آپ ایک اجمالی سی آپ کی جو پاکیزہ اور عظیم سیرت ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ آپ کا کچھ شخصی تعارف ہمارے ناظرین تک ہو جائے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، یہ صرف مسلم خواتین کے لیے ہی مینارہ نور نہیں تھی، بلکہ دنیا بھر کی حریت پسند خواتین کے لیے مینارہ نور تھی۔ جی، ہم شکل خدیجۃ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شرم و حیا میں مثل فاطمۃ الزہرا، واہ واہ واہ، اور شجاعت میں بہادری میں مثل شہید کربلا اور سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ تھی، واہ، اور آپ کا حلم اور بردباری حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسی عظیم ہستی جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی، اور امام حسن اور امام حسین کے بعد آپ تشریف لیں۔ 5 جمادی الاول کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت با سعادت کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کے کان میں اذان بھی دی، اقامت بھی کہی، اور اس کے بعد آپ کو اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کیوں کھڑے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب سفر پہ جاتے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مل کر جاتے تھے، جب واپس تشریف لاتے تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی لخت جگر کو، اپنی نور نظر کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آغوش میں تھی، وہاں سے اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو دیا گیا، آپ سے کہا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کا نام رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر تأمل فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کا نام زینب رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنا رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب کے رخسار کے ساتھ ٹچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر اس طرح رہے اور اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ اس وجہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری اس بیٹی نے کتنے مصائب سے گزرنا ہے۔ تو یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، یعنی نبوت کے سائے میں رہی، امامت کے سائے میں رہی، ولایت کے سائے میں رہی، اور جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جن کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار، جن کے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کے نانا امام الانبیاء، یہ سیدہ زینب، آپ کی محبت کا بڑا، امام حسین کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی،
یعنی بھائی بہنوں میں بھی تھوڑی محبتیں ہوتی ہیں، کئی بھائی سے کم ہوتی ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن حضرت امام عالی مقام کے ساتھ امام عالی مقام کے ساتھ آپ کی محبت بڑی جیسے شدید محبت تھی، آپ ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی، تو اسی محبت کی بنا پر ہی آپ میدان کربلا میں تشریف اللہ لے اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بھائی کی محبت، سنگت و صحبت میں اس خطرات کے سفر کو اختیار کرنا، وہاں پر تشریف لے جانا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک احوال پر کچھ کلمات میں چاہوں گا کہ آپ بھی ضرور ارشاد فرمائیں۔ جس طرح حضرت قبلہ مفتی طارق صاحب نے اشارہ فرمایا، تو میں تھوڑا سا اگر اس سے ہٹ کر ایک انداز دیکھا جائے، یعنی ایک تو ہے کہ ہم ایک نسبتوں کا ایک حالہ قائم کرتے ہیں، بے شک، ددیال کے اعتبار سے، ننیال کے اعتبار سے، تو سم ٹائم بندہ اس میں دب جاتا ہے۔ جیسے بڑا مشہور ہے کہ اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے بچے مشہور نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا جی ایک برگد کا درخت ہے، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے بوٹے کیسے زندگی پا سکتے ہیں؟ تو اس کا شاید ہمیں اور آپ کو تجربہ بھی ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو وہ غالباً کس کا شعر ہے کہ بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، تو جہاں بندہ ایک بہت بڑی نسبتیں موجود ہوں وہاں شاید مشکل ہوتا ہے۔ مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جس طرح اشارہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار ان کے رخساروں کے ساتھ لگائے، وہاں دو چیزیں اور بڑی خوبصورت ہیں۔ ایک تو نام رکھنا، یعنی نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کے نام پر نام رکھا، سیدہ زینب، یہ بھی زینب ہیں اور ادھر حضور کی بڑی صاحبزادی۔ دوسرا میں اگر اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ وہ زینب اور یہ زینب احوال میں بڑے برابر ہیں، بلکہ کسی مماثلت بہت زیادہ ہے، اور کسی اعتبار سے اگر یوں دیکھا جائے تو خود سیدہ فاطمہ سے بڑی مماثلت ہے۔ یہ جو مماثلت والی بات جناب مفتی طاہر عزیز صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی مماثلت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پورے اس پر ہم بڑی ایک وجدانی اور روحانی سی بات ہے جس کا مجھے بھی شدت سے انتظار ہے، لیکن سنیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سیدہ زینب کے کردار کو دو بڑے کرداروں کے ساتھ، ایک ہے سیدہ فاطمہ کا کردار اور دوسرا ہے حضرت سیدہ زینب کا کردار، جن کے نام پر یہ نام رکھا گیا۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک روایت موجود ہے سیاستہ شریف میں کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ مشابہت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے ہیں اپنے باپ کی نسبت، رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو دیکھا، زینب صغریٰ کو، تو ارشاد فرمایا کہ یہ زینب جو ہے یہ اپنی نانی کی فوٹو کاپی ہیں، بلکہ جو ماسٹر کاپی جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ مشابہت میں اپنی نانی سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہیں، سبحان اللہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ دوسری ایک مشابہت ہے، مماثلت جو اس انداز میں دیکھی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت والد گرامی نے فرمائی۔ بہت چھوٹی عمر ہے، 3-4 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہی مماثلت ہم دیکھتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت سیدہ زینب کی عمر صرف 7 برس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود یعنی یہ دو مماثلتیں اور مشابہتیں یہاں موجود، پھر دونوں کا کردار، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے والد گرامی کی اتنی خدمت کی کہ ام ابیہا قرار پائیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اپنے گھر کو یوں سنبھالا کہ یہ عمر میں حضرات حسنین کریمین دونوں سے چھوٹی ہونے کے باوجود ان دونوں کی بہترین مشیرہ، بہترین مربیہ، ان کی تمام طرز گھریلو ضروریات جب تک ان دونوں حضرات نے اپنی شادی نہیں کر لی تب تک ان کی سرپرست، ان کے گھر میں جو بڑی خاتون ہونے کے ناطے وہ سیدہ زینب کا کردار ہے، اور اس کردار کو یوں اس انداز میں نبھایا کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، آپ حضرات سنتے ہیں کہ کسی کے لیے ایک ٹائٹل کہ دانش عصر۔ اچھا، آج کے دور میں تو جو القابات کی تذلیل ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس دور میں جب لقب دیا جاتا تھا تو اس محلے میں پوری یعنی فصاحت و بلاغت میں جو درجہ اس خاندان میں سیدہ زینب کو حاصل ہے، اور صرف فصاحت و بلاغت نہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ عقل و دانش میں کس قدر اعلیٰ معیار پر تھیں کہ انہیں عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہ بنو ہاشم نے میں ان جیسا سوجھ بوجھ والا، دانش والا کوئی بندہ نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ
سیرت، کردار، تعمیر، شخصیت، ہر پر میں صرف 1 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں تشریف فرما ہے اور اس گھر میں آنا جانا نارمل ہے، کسی نے ہار کا نذرانہ پیش کیا، جی، اب وہ ہار ہاتھ میں ہے تو حضور نے فرمایا بھائی یہ اس کو دوں گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ اب سیدہ ام کلثوم وہاں موجود ہیں، سیدہ زینب وہاں موجود ہیں، ازواج مطہرات وہاں موجود ہیں، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں سیدہ زینب چلتے چلتے حضور کے پاس آئیں تو ہار پہناتے فرمایا تجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے مجھے وہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اور سبحان میں آخری بات جو صرف ایک میں کرنی تھی وہ یہ ہے کہ برگد کے درخت کے نیچے بڑے بڑے لوگ، نانا، دادا، والد، بھائی، یہ سب بڑے لوگ تھے۔ میرا وجدان یا میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ان ساری نسبتوں کو ایک لمحے کے لیے ہٹا کر دیکھا جائے، اس کے باوجود یعنی ان نسبتوں کو کہ سبحان اللہ کیا کہنے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب گھرانہ ہی نور کا ہے، مگر ان ساری نسبتوں کو اگر الگ کر کے دیکھا جائے پھر بھی تاریخ میں سیدہ زینب ایک ایسی خاتون ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بعد اتنی بڑے ویژن والی خاتون ہمیں کوئی اور نظر نہیں ہے۔ وہ ویژن مفتی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے جب ہم وہ خطبہ جو جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں دیا، اور ویژولائز کرنے کی اگر ہم پڑھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اور ہمارے ناظرین سنتے ہوئے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ قوت، طاقت، سطوت اور کیفیت، وہ ساری چیزیں، اور بظاہر جو جس طرح کی المناک شہادت اور جو غم کی کیفیت، جو سفر کے آثار اور شہروں سے ہوتے ہوئے بالآخر جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں تو پھر وہاں وہ جو آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ شجاعت علی کا مظہر بھی ہے اور جرت امام علی مقام کا بھی ثمر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلم امام حسین بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں، تو وہ خطبہ میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ آپ نکات جو ہیں وہ ضرور آپ ارشاد فرمائیں۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور آج کی ہماری خواتین کے لیے تو ہے ہی ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی، یہ ایسا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی سیرت پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو عورتوں کی فطری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو نبھانے کے باوجود بھی بنی آدم علیہ السلام کو حقیقت کی پاکیزگی میں ڈھالنے کے لیے یا اس راہ میں چلانے کے لیے بڑے بڑے نام ہیں، جیسے سیدہ آسیہ، سیدہ مریم، سیدہ ہاجرہ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ عظیم شخصیات موجود ہیں، جبین تاریخ پر یہ جھومر کی حیثیت رکھتی ہے، ان کا نمونہ عمل جھومر کی طرح اس پیشانی پر، تاریخ کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ جہاں یہ ساری عظیم شخصیات موجود ہیں وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ اپنے باپ کی زینت، یعنی آپ نے وہ جو میدان کربلا میں جو پیغام کربلا ہے اس کا آپ نے پرچم اٹھایا، اور اس لیے اٹھایا کیوں کہ آواز حق بلند کرنے کے لیے، اور باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے، اور سچ اور جھوٹ کے درمیان کھڑا ہو جانے کے لیے، ایمان اور کفر کے درمیان حائل ہو جانے کے لیے، حتیٰ کہ عدل اور ظلم کے درمیان میں آپ کی شخصیت جو ہے حد فاصل کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ نے ایسا خوبصورت کردار اپنایا کہ جیسے یزید کے دربار میں، جبکہ اس وقت اگر دیکھا جائے جو صورتحال تھی کہ یزید ایک ظالم کے طور پر اس نے اتنا ظلم ڈھایا، شہدائے کربلا کے لاشیں سامنے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب اس نے وہاں پر اپنا جشن مناتے ہوئے وہاں پہ ایک جیسے کہتے ہیں ہٹو بچو والے پروٹوکول والا سسٹم ہوا، تو لوگوں نے کہا اب یزید آ رہا ہے، دربار لگنے لگا ہے، یہ ہے وہ، حتیٰ کہ وہاں پہ یزید کے بیٹے نے کچھ جملے بھی کہے جن کا ذکر امام زین العابدین کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ انہوں نے پھر وہ یزید کے بیٹے نے کہا دیکھو یہ کون ہے، میرا باپ ہے، اس کے چرچے ہیں، اس کا نام ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔
تو پھر جب اذان ہوتی ہے امام زین العابدین اسی کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب بتا، پہلے تو کہہ رہا تھا کہ یہ میرے باپ کا ذکر ہے، میرے باپ کے چرچے ہیں، اب بتا اس اذان میں کس کا ذکر ہے؟ اللہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ تو فرمانے لگے کہ یہ میرے نانا ہے، یہ میرے نانا جان ہے، یہ ہمارا ذکر ہے۔ تو وہاں پر جب حضرت امام حسین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس طرح تھے، یہ تھے، وہ تھے، تب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اس جرت کے ساتھ، اس شجاعت کے ساتھ جو خطبہ دیا نا، اس خطبے میں کیا تھا؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآنی آیات کی تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ذلت اور عزت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تو جس کو عزت سمجھ رہا ہے اور تو ہمارے لیے تو ذلت کی باتیں کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا ہے، ہم نے اللہ کی محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور جس حکومت کے بل بوتے پہ تو نازاں ہے، یہ تمہاری حکومت چند گھنٹوں کی یا چند سالوں کی ہے، لیکن جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، جس نام کو زندہ رکھنے کے لیے، جس اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، یہ پوری دنیا پر پھیلے گا، اور یہ نام صرف قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ گونجے گا۔ اور اگر آپ کی اس گفتگو اور اس خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر یہ کہیں کہ یزید نے اور اس پوری طاغوتی اور باطل قوت نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ شاید اب اسلام کی تشریح، تعبیر یا باقی چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں گی، لیکن اور یہ سمجھا کہ حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد شاید اب یہ رخ تصویر کا بدلے گا یا امت کی ڈائریکشن چینج ہوگی، لیکن یقین اور حقیقت یہ ہے کہ اس جادہ حق پر امت کو نئے سرے سے امام عالی مقام نے ڈالا، اور پھر اپنی شہادت کے ساتھ اس قافلہ جادہ حق پر جس طرح اس کو چلایا وہ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مزید گفتگو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفہ کے بعد خوش آمدید، پروگرام ہمارا دین، اور آج کا عنوان پیغام کربلا اور جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ مفتی صاحب، اس پورے واقعہ اور کردار میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو خطبہ ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ ایک بہت لیڈنگ سپیچ ہے میں سمجھتا ہوں، اور وہ اتنی پاورفل ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اس کا ایک ایک کنٹینٹ اتنا پاور اور اتنی قوت کے ساتھ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ امت کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی کچھ ضرور ارشاد فرمائیں۔ قبلہ، میں عرض کروں کہ یہ واحد خطبہ، یعنی اس سے پہلے ہمارے پاس نظائر موجود ہیں، یا جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس وقت کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب وہ وقت چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اگر ہم 3 بڑے خطبے دیکھتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ اس میں 12، 13، 14 جتنے بھی خطبات ہیں، سب سے اہم جو خطبہ مانا جاتا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کو مانا جاتا ہے۔ جی، ایسے ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 14 کے قریب خطبات ہیں، مگر وہ جو آپ کی آخری رات کی گفتگو ٹو سائیڈڈ، ایک یزید کی افواج کے ساتھ، ایک اپنے اہل خانہ اور اپنے آوان و انصار کے ساتھ، عاشورہ کی شب، عاشورہ کی شب۔ اچھا، اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ کس قدر حیادار خاتون، کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے، جن کا آنچ چل نہ دیکھا میں ہمان ہے، تو اس کے باوجود یعنی جب بولنے پہ آئیں، بلکہ اس کے خطبہ حجۃ الوداع شریف ہے تو حج کے موقع پر لاکھوں کا مجمع ہے۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو دربار بھی یزید کا، جی، لوگ بھی وہاں موجود، اسی حوالے سے اسی اچھا جو بولنے والے ہیں چاہے وہاں موجود ہیں تو مجبور ہیں، خاموش ہیں، اس کے باوجود اس خطبے کی کیا تاثیر کر ہے۔ دینا مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ ایسے ماحول میں بول پڑنا، اور وہ ایک ایسی خاتون کا جابر حکمران کے سامنے حق بات کہہ دینا، جی ہاں، یہی بیسیکلی سکھایا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ پھر وہ گفتگو کو اگر آپ خطبے کو دیکھیں، ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، 4 سے 5 منٹس کی گفتگو بنتی ہے ٹوٹلی طور پر، جی، طویل خطبہ نہیں ہے، ایک صفحہ بھی اس کا نہیں بنتا۔ پھر اس کے اثرات کیا ہیں؟ حضرت خزیمہ اسدی سے بڑی خوبصورت ایک روایت ہے، فرمایا کہ میں واقعہ کربلا کے مان بعد کوفہ میں پہنچا، شام میں پہنچا، اہل بیت اطہار کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا،
مگر ہر گلی محلے کے ایک ایک بچے بوڑھے کی زبان پر وہ زینب کا خطبہ تھا، وہ جو آپ کر گئی تھیں. اور وہاں الفاظ ہیں اس روایت کے اندر، علامہ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے بھی لکھا ہے، فرمایا کہ عالم یہ تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ خطبہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا بظاہر زینب بول رہی تھیں مگر لگتا یہ تھا کہ علی بول رہا ہے. واہ 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 واہ. اور اس فصاحت و بلاغت اس خاندان میں ہر صورت موجود ہے. پھر اس خطبے کی ترتیب دیکھیے، جیسے ہم خطبہ کہیں ہے، جی الفاظ ہیں، مجھے یاد ہے، میں بغیر کسی خوشامد کے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ آپ کا خطبہ تھا، داتا صاحب کی خطابت کے ساتھ ہمارے اساتذہ موجود، اس خطبے میں ہر ایک چیز کو، مطلب ایک چیز ہے کہ بندہ ذہنی طور پر تیاری کرتا ہے، کور کیسے کرتے ہیں، کور کیسے کرتے ہیں، بناتے ہیں. اب یہ خطبہ ہے، ٹوٹلی 5 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے اندر تذکیر بھی موجود ہے، اس کے اندر فکر آخرت بھی موجود ہے، احقاق کے حق بھی موجود ہے، ابطال باطل بھی موجود ہے، قرآن مجید کا استشہاد بھی موجود ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیتیں، یعنی آغاز فرمایا آپ نے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، کہ حالات میں چل رہی سینیریو اس اعتبار سے. اور یزید کو مخاطب کر کے کہا لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. زوردار طریقے سے. پھر اس پر جو بات دیکھیے، 2 لوگوں کا، میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر، کہ ایک اور مفتی صاحب اس سے اس خاندان کی اور جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن پاک پر اور اس کے مفاہیم اور اس کی گرپ، اور میں یہاں بات چھوٹی سی عرض کروں، یہ آپ نے وہ ذہن میں آگئی بات، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان بنات رسول میں اس خاندان میں قرآن مجید پر جو دسترس حضرت سیدہ زینب کو حاصل ہے، آپ باقاعدہ طور پر اپنے والد گرامی کی موجودگی میں درس قرآن دیا کرتی تھی خواتین کو. اور ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کاف ہا یا عین صاد پر گفتگو سنی، جناب سیدہ زینب رضی کی، اللہ عنہ، آپ نے تحسین فرمائی، اور بعد تحسین سیدہ زینب نے پوچھا ابا جان اس کی تفسیر آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ ارشاد فرمائیے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا یہ ابھی کچھ دیر بعد کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کبھی ذکر کروں گا. اور دوسرا، فصاحت کے اعتبار سے دیکھا جائے، آپ کے قصائد بڑے مشہور ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، غضب کا قصیدہ ہے آپ کا، ایک ایک لفظ کی فرمایا کہ جتنا آج دکھ میرے ابا کے جانے کا مجھے پہنچا ہے، یہ اگر پہاڑوں پہ بھی پہنچے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں. امام حسن مجتبیٰ کا انتقال ہوتا ہے، بڑے بھائی ہیں آپ کے. امام حسین کی شہادت کو آپ نے لفظوں میں نہیں، سر کی آنکھوں سے محسوس کیا، اس کو دیکھا. پھر اس خطبے کے اندر آپ نے جو حریت کا مقام، یہ سب کچھ، اور اگر کائنات میں یہی ہوتا، یعنی ہر اعتبار سے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یزید نے کہا کہ جی مجھے دکھ ہے کہ اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا، یوں نہ ہوتا تو پھر میں کیسی باتیں کرتے ہو، ان القتل لنا عادت والشہادت لنا سعادت. اس کے باوجود اس کیفیت میں، اس عالم میں، آپ کے خطبے ایک ایک لفظ آپ نے ایسے موتی پرو کر وہ رکھے ہیں کہ ہر ایک کو یاد کروایا ہے کہ یہ خطبہ ہے کیا، ہم آگے کیا کریں گے، رہیں گے اس کائنات میں کیسے، اور نام کس کا رہے گا. گویا اس میں تحمید کے، اس کی جو اللہ کی حمد ہے، رسول اللہ کی شہادت کی گواہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے باوجود جو مین پیغام تھا کہ دیکھیے ہمیشہ زندگی میں جب بھی حق کے لیے کھڑا کوئی ایک ہی بندہ ہوتا ہے، مگر یہ کائنات کو موجود رہے کہ پیغام وہی رہے گا جو حق کی بات کرے، پیغام وہی رہے گا جو حق کا ہوگا. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً اس پیغام کو پہنچانے کا، بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، قبلہ مفتی صاحب بھی بیان فرما رہے ہیں، یزید کے دربار میں نا، یزید اور یزیدی پورا لشکر، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، اب ہم فاتح بن گئے، اب پوری دنیا میں ہمارا نام چلے گا. سیدہ زینب نے وہاں سے پھر دوبارہ ابتدا کر دی. آپ نے فرمایا نہیں، یزید تیرا سفر یہاں تک تھا اور ہمارے لیے وہ رضا تھی، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس وقت تھے، لیکن اب اس پیغام کے بعد پھر اسلام کا جھنڈا پھر بلند ہو گیا. اور جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ سیدہ زینب کا خطبہ بچے بچے کی زبان پر تھا، تو آپ نے اس وجہ سے یہاں یزید کے دربار میں خطبہ دیا کہ اگر اس وقت خاموش ہو جاتی تو یزید اور سارے لوگ خاموش ہو جاتے، ڈر کے مارے ہر ایک کوئی زبان نہ کھولتا. سیدہ زینب نے جب یہ خطبہ دے دیا تو پھر ہر ایک کے منہ میں زبان آ گئی، جیسے وہ کہنے لگے کہ یہ کون بول رہی ہیں،
ایسے لگ رہا ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ بول رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر آپ نہ بولتی تو یقیناً پھر ساری خاموشی رہتی, سناٹا ہی رہتا. سناٹا ہی رہتا. لیکن آپ نے یہ پیغام دے کر, خطبہ دے کر بتا دیا ہے کہ حق پر بولنا جہاں کہیں بھی پڑے تو وہاں بولو. یہ نہ دیکھو کہ آگے کون ہے, بلکہ ظالم حکمران کے آگے بولنا یہ جہاد اکبر ہے, اور سیدہ زینب نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. پیغام کربلا حق کے ابلاغ کا ہے اور حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا ہے. اور صرف یہی نہیں, اس کا جو ایک خاص پہلو کہ حضرت امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً ایک مرد کی حیثیت سے مردانہ وار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیابت کے حق کو حقیقی معنوں میں ادا کیا اور اسلام کو ایک نئی زندگی, کمال اور عروج عطا کیا. لیکن اس کے بعد جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کی حیثیت سے, ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اس قافلے کی قیادت فرمائی. اور صرف قافلے کی قیادت نہیں فرمائی, وہ قیادت فرما کر اس کو خیریت و عافیت کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ واپس مدینہ لے کر آئیں. لیکن جہاں جہاں سے گزری, جس شہر سے گزری, جس بستی سے گزری, وہاں سے گزرتے ہوئے وہ لوگ کہ جو سو چکے تھے ان کو جگاتی گئیں, جن کے ضمیر بے آواز ہو چکے تھے ان کو با آواز کرتی گئیں. اور پھر ہم اس کے بعد کے احوال اور اگر حالات کو دیکھیں تو پھر وہ جو ایک انقلاب بپا ہوتا ہے, وہ مکے میں ہو, وہ مدینے میں ہو, وہ کسی بھی جگہ جو یزید کے خلاف دنیا اٹھ کھڑی ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر وہ جو ایک پھونک نہیں تھی, حقیقت میں وہ روح پھونکنے والی بات تھی کہ جس نے امت میں نئی روح پھونک دی اور امت بیدار ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو حوال اور حالات بدلے ہیں, اس پورے انقلاب اور تبدیلی کا کریڈٹ اور سہرا امام عالی مقام کے بعد جس ہستی کے سر جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. اللہ کی بے بہا بے پایاں رحمتیں ہوں حضور علیہ السلام کی آل پر, اہل بیت کے تمام افراد پر. مفتی صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, آپ تشریف فرما ہوئے. جناب مفتی طارق صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے اپنے قیمتی اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمیں ناظرین کو آپ نے بابرکت فرمایا. معزز ناظرین و سامعین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں نئے علمی تحقیقی عنوان اور نئے اسکالرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا دین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.